مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ٹرین پہ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، انڈیا کا واقعہ، اپنا واقعہ خود لکھتے ہیں اپنے کتاب کے اندر کہ ایک اسٹیشن پہ وہ ٹرین جب رکی تو میں فرسٹ کلاس، اس وقت فرسٹ کلاس ہوتا تھا، سیکنڈ کلاس کے ڈبے ہوتے تھے، بوگیاں ہوتی تھیں، مولانا فرماتے ہیں میں فرسٹ کلاس میں سفر کر رہا تھا، وہ ایک اسٹیشن پہ ایک بابو آدمی انگریزی لباس میں سوار ہوا اور میرے ساتھ ہی اس کی سیٹ تھی، بیٹھ گیا، ٹرین چل پڑی۔ اگلے اسٹیشن پہ جب ٹرین رکی تو نیچے گیٹ کے پاس ایک صاحب آئے اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اس بابو صاحب کو کہنے لگے سر صاحب وہ میرے سے سنبھلا نہیں جا رہا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں سنبھلا جا رہا تو میرے پاس لے آؤ اسے۔ تو وہ واپس گیا، ٹرین ابھی کھڑی تھی، مولانا کہنے لگے میں سمجھا کہ شاید کوئی اس کا بچہ ہے، بیٹا ہے یا بھائی ہے یا کوئی اور سواری ہے جو اس کے پاس بٹھایا ہوگا، وہ سنبھلا نہیں جا رہا، تو کہتے لے آؤ میرے پاس۔ دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑا سارا کتا، بڑے منہ والا، وہ لے کے آ رہا، زنجیر میں بندھا ہوا وہ، اور وہ اس کو چڑھایا، وہ فوراً بھاگا ہوا گیا اور جا کے اپنے مالک کے قدموں میں بیٹھ گیا آرام سے۔ ٹرین چل پڑی۔ وہ چپڑاسی جو تھا، اس کا خادم نوکر جو بھی تھا، وہ اپنے تھرڈ کلاس میں سفر کر رہا تھا، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ فرسٹ کلاس میں جا رہا ہے۔ ٹرین جب چل پڑی تو مولانا کہتے ہیں کہ اب میری طرف بار بار دیکھ رہا ہے، کبھی کتے کی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی میری طرف دیکھ رہا ہے، کبھی کتے کی طرف کبھی میری طرف۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ مولوی صاحب ہیں، ملا ہیں، ضرور میرے پہ اعتراض کریں گے، تو نے کتا رکھا ہوا ہے جی، اسلام میں تو کتے کی ممانعت ہے۔ مولانا فرمایا میں نہیں بولا، وہ خود بولنے لگا، خود سوال کرنے لگا، کہتا مولوی صاحب اسلام نے کتے کی کیوں مخالفت کی ہوئی، کیوں اسلام منع کرتا ہے کہ کتا نہ رکھو، کتا نہ رکھو، یہ تو بڑا وفادار جانور ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں وہ خوبی ہے۔ کہتے ہیں مجھے اتنی خوبیاں گنوائی کہ خود اس انسان کے اندر، اس کے مالک کے اندر وہ خوبیاں نہیں نظر آ رہی تھی جو کتے میں نظر آ رہی تھی۔ اب مجھے مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ جی بتائیے اسلام میں کتا رکھنے کی کیوں ممانعت ہے؟ میں نے کہا کہ بھی اس کے دو جواب ہیں، کون سا جواب دوں، اصلی جواب دوں یا نقلی جواب دوں؟ کہنے لگے اصلی جواب دو۔ مولانا فرمانے لگے آپ مسلمان ہیں؟ کہ ہاں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں میں۔ تو بھئی آپ اگر اللہ کا اور اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، تو پھر اللہ رسول کا حکم یہی ہے کہ کتا بغیر کسی مقصد کے مت پالو، گھر کے اندر مت رکھو، اس لیے کہ جس گھر کے اندر کتا ہوگا فرشتے نہیں آتے رحمت کے، نحوست آتی ہے اس کے اندر۔ اللہ نے منع فرمایا، اللہ کے نبی نے منع فرما دیا تو اللہ نے بھی منع فرما دیا۔ تو ہمارا تو یہی جواب ہے، اصلی جواب یہی ہے کہ اسلام نے منع کیا کتے کو گھر کے اندر نہ رکھو، بس بات ختم ہو گئی، جواب مکمل ہو گیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا حضرت تسلی نہیں ہوئی میری، یہ جواب جو آپ نے اصلی جواب دیا اس سے تسلی نہیں ہوئی، کوئی نقلی جواب جو ہے وہ بھی بتا دو۔ آپ فرمانے لگے کہ تسلی تو ہو جانی چاہیے تھی تمہاری، کیونکہ جب ہم نے دین فطرت کو قبول کیا ہے، اسلام کو جو قبول کیا ہے، گواہی جو دے رہے ہیں اللہ اور رسول کی، تو اس کے حکم پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے بس۔ اچھا چلو آپ کہتے ہیں تو میں نقلی جواب بھی دیتا ہوں۔ دیکھو اسلام نے مطلقاً منع نہیں کیا کتے رکھنے سے،
کیونکہ اسلام کی تعلیمات سے ہم آگاہ نہیں ہوتے تو ایسے ہی اسلام کے اوپر فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ جی اسلام کے اندر یہ خرابی ہے، یہ کمی ہے، جی ایسے ہی جی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ مطلقاً اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا، قرآن میں منع نہیں کیا۔ اگر کوئی غرض ہے، کوئی مقصد ہے تو حفاظت کی مقصد ہے، چوکیداری کی مقصد ہے، کھیت کی پاسبانی کا مقصد ہے، گھر کی حفاظت کا مقصد ہے، رکھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ شکار کرنا چاہو کتے کے ذریعے تربیت یافتہ اسے سکھا دو کیسے شکار کرنا ہے، اس کتے کو رکھنا بھی جائز ہے، لیکن وہ کتا رہے گا باہر، گھر کے اندر نہیں آئے گا۔ شکار پہ جاؤ گے باہر سے باہر لے جاؤ گے، جس نے تمہاری چار دیواری گھر کی حفاظت کرنی وہ بھی باہر رہے گا کتا، چھت پہ رہے، باہر رہے، دروازے پہ بیٹھے باہر، تاکہ وہ حفاظت کرے چور سے، ڈاکو سے۔ شکار کے لیے بھی آپ لے جا سکتے ہیں، اس کو سکھانا پڑتا ہے، کچھ سبق شریعت نے وہ بھی بتائے ہیں، احکامات۔ تو مطلقاً تو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ ویسے بھی اللہ کی کوئی مخلوق بھی جو ہے نا بیکار نہیں اللہ نے پیدا کی، نکمی نہیں پیدا کی، ہر چیز کے کوئی نہ کوئی فائدہ تو ضرور ہے۔ صحیح کہا کسی علامہ اقبال نے، فرمائے کہ نہیں ہے نکمی کوئی چیز زمانے میں، نہیں ہے نکمی کوئی چیز زمانے میں، برا نہیں ہے کوئی قدرت کے کارخانے میں۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اللہ حکیم ہے، حکمت والے ہیں، ایسے بیکار کوئی چیز نہیں پیدا کی۔ گھاس کی پتی کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ بھی ایک حکمت اجازت ہے، دوسرا جو منع کیا نا گھر کے اندر منع کیا کہ بستر پہ نہ بٹھاؤ اسے، اپنے ساتھ دسترخوان پہ کھانا نہ کھلاؤ، ہر وقت اسے ساتھ لیے نہ پھرتے رہو، سیر کرنے جا رہے ہو پھر تمہارے ساتھ ہے، سفر میں جا رہے ہو پھر تمہارے ساتھ ہے، ایک شوقیہ جیسے انگریز اب کتوں کو پالتا ہے اس طرح منع کیا ہے تمہیں کہ اسے تو مکھن کھلاؤ اور آپ بیٹھ کے ناشتے کرواؤ اور گھر والے جو ہیں وہ دور رہیں، آپ کے ملازم دور رہیں، اس سے منع کیا شریعت۔ کیوں؟ کہتے باؤ صاحب کہنے لگے یا حضرت اس میں تو بڑی خوبیاں ہیں، بڑا وفات۔ ہاں مجھے پتہ ہے، مولانا کہنے لگے بڑی خوبیاں ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک برائی ایسی ہے جو اس کی ساری خوبیوں پر حاوی ہے، اس لیے اللہ نے منع کیا، اللہ کے نبی نے منع کیا۔ وہ کون سی؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھی۔ وہ کہنے لگا ہاں وہ یہ ہے کہ اس کو اپنی جنس سے نفرت ہے، اپنی برادری سے نفرت ہے، اپنے خاندان سے نفرت ہے۔ وہ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگے دیکھا نہیں، ایک گاؤں کے اندر کوئی دوسرے گاؤں کا کتا آ جائے، ایک محلے کے اندر کسی دوسرے محلے کا کتا آ جائے تو اس محلے کے سارے کتے اس کے پیچھے لگ جائیں گے، انہیں چین نہیں آئے گا جب تک کہ اسے باہر نہ بھگا دیں، کاٹ نہ کھائیں، زخمی نہ کر دیں، اسے شہر سے باہر نہ نکال دیں، گاؤں سے باہر نہ نکال دیں، اس وقت تک اس گاؤں اور محلے کے کتے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ جو برائی ہے نا اپنی جن سے نفرت کرنا، اس وجہ سے شریعت نے منع کیا ہے کہ اگر تم اسے گھر کے اندر رکھو گے نا، اپنے ساتھ لٹاؤ گے، بیڈ کے اوپر مکھن کھلاؤ گے، دسترخوان پہ بٹھاؤ گے، تو اس کی صحبت کا اثر تمہارے اوپر بھی آئے گا، تمہاری فطرت کتے والی فطرت بن جائے گی کہ تم بھی اپنے انسانوں سے نفرت کرو گے، درندوں سے پیار کرو گے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ دیکھو کتے کو تو تم نے اپنے ساتھ بٹھایا ہوا فرسٹ کلاس میں، اور جو تمہارا ملازم ہے، خادم ہے، وہ تھرڈ کلاس میں بیٹھا ہے۔ میرا مرید، میرا خادم جو ہے نا، حضرت ان کے ساتھ بھی خادم تھا، کہتے دیکھو میرا خادم تو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تمہارا خادم تھرڈ کلاس میں سفر کر رہا ہے، یہ اس کتے کی صحبت کا اثر ہے تمہارے اندر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام دین فطرت ہے، انسان کی فطرت کی مخالفت کے لیے نہیں آیا، لیکن اگر فطرت بیمار ہو جائے، انسان کی فطرت میں بگاڑ آ جائے، بندے کی فطرت سے نکل کے بندر کی فطرت بن جائے، انسانیت سے نکل کر کتے کے اندر آ جائے، پھر اسلام اصلاح کرتا ہے، مخالفت نہیں کرتا، اور پھر صرف اصلاح نہیں کرتا، بڑا حسین بھی بناتا ہے اسے۔
انسان اس کو، اس لیے آپ اسلامی تعلیمات، اسلامی احکامات کو پڑھیں گے نا، آپ کو کہیں حسن معاشرت نظر آئے گی۔ ایک عام معاشرت ہے، اسلام کی معاشرت حسین ہے، حسن معاشرت، حسن اخلاق، حسن معیشت، یہ ساری اسلام کے حسن ہیں۔ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، امیر المومنین بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں۔ ان کی زرہ چوری ہو گئی، کسی نے بتایا امیر المومنین آپ کی زرہ فلاں یہودی کے پاس میں نے دیکھی ہے، بلایا، دیکھی تو واقعی حضرت علی کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ تو زرہ میری، کہاں سے لی؟ کہتے نہیں میری ہے۔ وہ یہودی ذمی تھا، کہنے لگا نہیں صاحب میری ہے یہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمہ دائر کر دیا، حالانکہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، بادشاہ ہیں، حاکم ہیں، چاہتے تو اس وقت لے لیتے اس سے۔ نہیں، ایسا نہیں کیا آپ نے، ڈنڈے کے زور پہ عدالت میں گئے، مقدمہ دائر کیا، قاضی نے طلب کر لیا کہ آؤ بھائی، ان کو بھی بلا لیا، یہودیوں کو، امیر المومنین بھی چلے گئے عدالت میں۔ اب اسلام کا قانون یہ ہے، دیکھو عدل انصاف کا تقاضا یہ کہ کوئی جھگڑا بھی آ جائے نا، ایک مجلس میں اسلام فیصلہ کر دیتا ہے۔ مدعی کو کہا جاتا ہے کہ گواہ پیش کرو، اگر مدعی گواہ پیش کر دے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا قاضی۔ بسا اوقات گواہ نہیں ہوتے تو شریعت کہتی ہے کہ مدعی کے پاس اگر گواہ نہیں ہے تو مدعا علیہ جو ہے اسے کہیں گے ہاں بھائی قسم اٹھاؤ، اگر وہ قسم نہ اٹھائے پھر بھی مدعی کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، قسم اٹھا لے گا تو مدعا علیہ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ مختصر تھا، یہ قانون عدل ہے، حسن عدل کا حسن ہے یہ کہ ایک ہی مجلس میں فیصلہ ہو جاؤ، یہ نہیں کہ سالوں سال لگ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا، قاضی شریح قاضی القضات تھے، اور انہوں نے کہا امیر المومنین گواہ پیش کرو۔ انہوں نے گواہ پیش کیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اپنا غلام تھا اس کو آزاد کر دیا تھا، کمبر اس کا نام تھا، اور دوسرا اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کا سردار جوانوں کے تھے، شہزادے تھے، ان کو پیش کیا۔ تو قاضی شریح کہنے لگے، چیف جسٹس جو تھے، کہتے کہ دیکھو اس غلام جس کو آپ نے آزاد کیا اس کی گواہی تو قبول ہے، لیکن یہ ہے آپ کا بیٹا، بیٹے کی باپ کے حق میں گواہی قبول نہیں کرتا، اور لاؤ پیش کرو۔ وہ کہنے لگے جی اور تو میرے پاس ہے نہیں۔ حضرت علی کہتے گھر میں رہتی تھی زرہ میری، یا میرے بیٹے کو پتہ ہے یا میرے غلام کو پتہ ہے۔ قاضی شریح کہنے لگے کہ اگر تمہارے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر یہ زرہ یہودی کے پاس جائے گی، اور یہودی کو دے دی، کیونکہ گواہ پورے نہیں تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پہ کوئی بل نہیں پڑا، سر خم تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے، جب میرے پاس گواہ نہیں ہے، میں ثابت نہیں کر سکا اپنی مقدمے کی گواہی کے ساتھ اپنی زرہ کو، ٹھیک ہے دے دو یہودی کو۔ یہودی لے کر باہر آئے، حضرت علی بھی مسکراتے ہوئے باہر نکلے، کوئی ناراضگی نہیں، خندہ پیشانی سے باہر آ کر وہ یہودی کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ زرہ آپ ہی کی ہے، یہ لو۔ اب وہ مسلمان بھی ہو گیا، زرہ بھی دے رہا ہے حضرت علی کو۔ حضرت علی پوچھنے لگے کہ کلمہ شہادت کیوں پڑھا تو نے؟ چلو زرہ تو میری تھی، میں لے لیتا ہوں۔ کہنے لگے میں نے اسلام کی حقانیت کو دیکھا، اسلام کے عدل کے حسن کو دیکھا، اس کا نور جب میرے دل میں آیا میں رہ نہیں سکا بغیر کلمہ پڑھے، اور اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کی، صرف بیعت نہیں کی بلکہ جنگ صفین میں ان کے جانثاروں میں شامل ہو کر شہید بھی ہوا۔ تو یہ ہے حسن عدل۔ اسلام کی معیشت دیکھو کہ اس کے اندر بھی حسن نظر آئے گا، سود نہیں، نحوست نہیں نظر آئے گی۔ سود تو نحوست ہے،
معاشرت دیکھو گے اس میں بھی حسن نظر آئے گا، اور اسی طرح سیاست دیکھو گے اس میں بھی حسن نظر آئے گا، اسلام کی حکومت ہوگی تو اس میں بھی حسن نظر آئے، عدالت ہوگی تو اس میں بھی حسن نظر آئے، اس لیے کہ یہ دین فطرت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔